یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے اور تقدیر ایک انسان کو ایسے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر قدم خوف، محبت اور دھوکے سے بھرا ہوتا ہے۔ غلام جب سندری کو اپنے ساتھ سندر گھر حویلی لے آتا ہے تو جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتی ہے، سیڑھیوں کے سامنے کھڑا بادشاہ اس کی سانسیں روک لیتا ہے۔ وہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے کبھی اسے اغوا کیا تھا۔ خوف کے مارے وہ غلام کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ غلام اسے سمجھاتا ہے کہ وہ غریب ہے اور اسی گھر میں رہتا ہے، مگر سندری کی بے بسی کے آگے وہ ہار مان لیتا ہے اور اسے کراچی اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، غلام کی خلوص بھری خدمت، اس کا خیال اور اس کی خاموش محبت سندری کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ادھر غلام خوشی خوشی بادشاہ کو بتاتا ہے کہ وہ بھی کسی سے محبت کرنے لگا ہے۔ بادشاہ مسکرا کر ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اگلے ہی دن غلام اسے ساتھ لے کر سندری کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، سندری کے سامنے بادشاہ کو دیکھ کر اس کے ہوش الفاڑ جاتے ہیں اور وہ خوف سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ بادشاہ کے دل میں یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ قسمت بار بار سندری کو اسی کے سامنے لا رہی ہے۔ وہ اپنی چالاکی سے کام لیتا ہے اور غلام کو کچھ نہیں بتاتا۔ اگلے دن اکیلا سندری کے گھر جا کر اسے ہراساں کرتا ہے۔ سندری سمجھ جاتی ہے کہ یہ شخص اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مجبور ہو کر وہ غلام کو بلاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس نے اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے تو اس سے نکاح کر لے۔ غلام وعدہ نبھانے کے لیے مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ سندری کے گھر پہنچتا ہے، مگر اسی لمحے بادشاہ کو خبر مل جاتی ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہو کر بندوق لے کر آتا ہے، غلام کا گریبان پکڑتا ہے اور سندری کو زبردستی گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں ڈال کر حویلی لے جاتا ہے اور ایک سنسان کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ غلام دوڑ کر پہنچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ سندری کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ معاملہ تیز ہوتا ہے تو تائی اماں حقیقت کھول دیتی ہیں کہ گلی کی آخری خواہش تھی کہ غلام اور سندری کی شادی ہو۔ یہ سن کر خرشیت، جو اب تک خاموش تھی، اپنی بیٹی کے لیے ڈٹ جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اب ظلم